بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج عید الفطر کا یہ خوشی کا دن ہے اور جس میں سنت کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خوشی دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی گفتگو میں ہم نے کل اس بات کا ذکر سنا کہ ابو وائل جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح رقت کی آواز، رونے کی آواز ان کے دل سے آتی، ان کے اندر سے آتی، لو جعلت له الدنيا على ان يفعله احد يراه ما فعله۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ساری دنیا کی دولت اگر آپ کو ہم دے دیں گے، اگر آپ یہ رونا، یہ رقت کسی کو دکھانے کے لیے کریں تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ان کے عمل ہوتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حماد بن زید کے بارے میں صحیح طور سے ثابت ہے کہ کان ایوب ربما حدث الحدیث۔ حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایوب کبھی حدیث بیان کرتے تھے اور ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی تو وہ ذرا ادھر ادھر رخ پھیر کر ایسا اظہار کرتے جیسے ان کو سخت سردی ہو گئی۔ کہتے ہیں ما اشد الزکام، ما اشد الزکام، یعنی کتنی سخت سردی ہے، یعنی سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ رو رہے ہیں، ان پر رقت طاری ہو گئی ہے، سامنے والے کو احساس نہ ہو، کہیں یہ ریاکاری نہ بن جائے۔ لیکن نماز میں رونے کی کیفیت پیدا کرنا تو یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن آدمی لوگوں کے سامنے نماز میں رونے کی حالت پیدا کر لیتا ہے تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس پر ایک دم رونا غلبہ آ جاتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز میں بھی اگر وہ انفرادی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز ہو۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں دکھاوا کرتے ہیں۔ آج یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دعویٰ کے نام پر، امر بالمعروف کے نام پر، نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس بات کے معاملے میں دکھاوا بے حد کر رہے ہیں، اور یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں بھی لوگ اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سورہ کہف آیت نمبر 110 میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں، ایک اخلاص، ایک سنت۔ اخلاص ایک کہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور ثواب یہ کہ آدمی عمل سنت کے مطابق کرے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اور سنت کا لحاظ اس میں نہیں کیا گیا ہے تو تب بھی وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو تب بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا فَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ الْمَقْبُولُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ سِوَاهُ۔ اللہ کے پاس کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے
یہ دو شرط بے حد ضروری ہیں، یہ کہ اخلاص اس میں ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہو۔ لیکن ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس آدمی کو حاصل ہوں گی جو علم رکھتا ہو، جانتا ہو۔ جاہل یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رب کون ہے جس کے لیے میں اپنی عبادت کو خالص کر سکوں۔ اسی لیے آج جاہلوں کی جمعیتوں کو، جاہلوں کی گروپوں کو، جماعتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جھکے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اخلاص کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ جان سکے کہ علم وہ دولت ہے جو آپ کو اخلاص کی طرف لے جائے گی اور سنت کے مطابق عمل کرنا بھی سکھائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 پر 7 میں کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں جو تقوی والے ہوں، تقوی والے ہوں۔ اور آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کرتا ہے وہی اس کا تقوی ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے علم سے، جیسے کہتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعِلْمِ، آدمی علم حاصل کرے گا تو تقوی کیا ہے وہ بھی جانے گا، اخلاص کیا ہے وہ بھی جانے گا، سنت کیا ہے وہ بھی جانے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ هَذَا مَنزِلَةُ الْعِلْمِ وَمَوْقَعَهُ عُلِمَ أَنَّهُ أَشْرَفُ شَيْءٍ، تو علم وہ چیز ہے جو آپ کو ان تینوں چیزوں کی طرف لے جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ علم سب سے افضل ہے، سب سے مبارک ہے۔ تو یہ جو دروس ہمارے ہوتے ہیں یہ آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اس کو پابندی سے سنیں تاکہ پورا علم ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم سمجھیں کہ اخلاص کیا ہے، کیسے ہم ریاکاری سے چھٹکارا حاصل کریں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوں اور اخلاص کی دولت ہمارے اندر حاصل کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ رمضان نے ہمارے اندر تقوی کی وہ دولت پیدا کی ہے کہ زندگی بھر یہ اخلاق جو رمضان مدرسہ بن کر ہماری زندگی میں آیا تھا، اس نے جو تقوی پیدا کیا، اس تقوی کا اثر زندگی بھر ہماری زندگی، ہمارے اخلاق میں، ہمارے سلوک میں، ہمارے بول چال میں، گفتار میں، کردار میں، وہ اثر ہماری زندگی میں باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔